معہد الخلیل اسلامی کے اندر تعلیم و تربیت حاصل کرنے والے طلباء کرام جہاں اپنے سر پر ایک باپ سا دست شفقت محسوس کرتے ہیں، وہیں اس کی زیر تربیت پرورش پانے والے ہزاروں طلباء کرام معہد سے ایک والہانہ لگاؤ اور عجیب سا تعلق رکھتے ہیں، مگر معہد کی خدمات کا دائرہ کار فقط اس مدرسے کی چار دیواری تک محدود نہیں، بلکہ معاشرے کے ایک ایک گوشے، معاشرے کے ایک ایک کونے کے اندر دین کا پیغام پہنچانا معہد کے مشن اور معہد کے مقاصد میں داخل ہے۔ یقیناً یہ ساری باتیں سننے کے بعد آپ کے ذہنوں میں کچھ سوال کھل بلا رہے ہوں گے کہ معہد کہاں کہاں اور کیسے کیسے اور کس کس انداز میں خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ انہی سوالات کے جوابات دینے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا درجہ ثانیہ عربی کے طالب علم عصام الدین قریشی کو اور درجہ ثالثہ عربی کے طالب علم معاذ الحسینی کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے سوالات کے جوابات دیں جو کہ ان کے سامنے موجود صحافیوں کی زبان سے کیے جائیں گے۔ تشریف لاتے ہیں عصام الدین قریشی اور معاذ الحسینی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ معہد الخلیل اسلامی کی جانب سے ہم تمام حضرات کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج معہد الخلیل اسلامی کی جانب سے سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں آپ تمام حضرات کی شرکت ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ ہم آپ تمام حضرات کا پھر سے انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب آپ جو حضرات سوالات کرنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں۔ کیا آپ اس ادارے ابتدائی ادوار کے بارے میں ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی بالکل، جس طرح آپ کو معلوم ہے بر صغیر کے تمام مدارس کی ابتدا بڑی بے سر و سامانی میں ہوئی، اسی طرح معہد الخلیل کو بھی اپنی ابتدا میں اسی حالات کا سامنا تھا۔ بانی مدرسہ مولانا یحییٰ مدنی نور اللہ مرقدہ نے اپنے گھر میں ایک کمرے سے اس کی ابتدا فرمائی۔ مفتی اعظم ہند مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمہ اللہ تعالی نے اس کا افتتاح فرمایا۔ چونکہ اس زمانے میں باقاعدہ درسگاہ نہ تھی، اس لیے گھر کے ایک الگ کونے کے حصے میں کچھ بیت الخلاء وضو خانے بنا دیے گئے تھے اور حفظ و ناظرہ کی کلاسز شروع کر دی گئی تھی۔ اور اس زمانے میں بانی مدرسہ رحمہ اللہ تعالی بنوئی ٹاؤن میں بھی تدریس فرمایا کرتے تھے۔ پھر 4 سال کے بعد قریبی کی مسجد رحمت عالم میں مدرسہ شفٹ ہو گیا۔ پھر 1986 کے اندر یہ جو معہد الخلیل کی مسجد الخلیل ہے، یہ جگہ لی گئی اور کچی مسجد کی تعمیر کی گئی اور وہیں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ جی، ہم نے سنا ہے کہ اس ادارے کی بنیاد مولانا محمد یحییٰ مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، کیا آپ ان کے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے؟ جی دیکھیے، معہد الخلیل اسلامی در حقیقت اللہ رب العزت کا فضل و انعام ہے اور اللہ والوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ بانی ادارہ نے مدینہ طیبہ کے اندر حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کاندلوی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں ایک عرصہ گزارا، اور حضرت شیخ الحدیث صاحب فرمایا کرتے تھے جب میں روزہ اقدس پر حاضر ہوتا ہوں تو یہ عرض کر دیتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے لڑکے ہیں، ان سے کام لیا جائے۔ اور کراچی آنے سے قبل حضرت نے مدینہ منورہ میں ایک مکتبہ تحفیظ القرآن کے نام سے ایک مدرسہ کھولا تھا، جو واقع عوالی میں مسجد خلیل اللہ میں واقع تھا، جو بالکل جنت البقیع کے پیچھے والا علاقہ ہے۔ اس کے بعد کچھ ملکی قوانین کی وجہ سے 2-4 سال بعد اس مدرسے کو بند کر دیا گیا۔ پھر حضرت کراچی تشریف لے آئے اور یہ مدرسہ قائم ہے، اور جس کی جیتی جاگتی تصویر آپ سب حضرات کے سامنے ہے۔ کیا آپ اس ادارے کی بنیاد ڈالنے کے محرکات پر کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، یقیناً معہد الخلیل اسلامی مختلف میدانوں میں کام کر رہا ہے اور انشاءاللہ کام کرتا رہے گا، لیکن اس کے بنیادی مقصد یہ تھے کہ ایسے علماء پیدا ہوں جو علمی صلاحیت اور تربیت اخلاق کے پیکر اور ایک مضبوط اللہ تعالیٰ سے تعلق والے ہوں۔ اور اسی کو دیکھا جائے تو
اسی نہج کے مد نظر اس ادارے سے 1000 سے زیادہ طلبہ فارغ التحصیل ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور اس کی کامیابی کی سند پر حضرت رئیس المحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا قول ہی کافی ہے۔ حضرت نے فرمایا مدرسے بھی ہیں اور مدارس میں ممتاز بھی ہے، خانقاہ بھی ہے اور خانقاہوں میں ممتاز بھی ہے۔ جی ہم نے سنا ہے کہ ادارے نے مکاتب قرآنیہ کے لیے ایک نظام ترتیب دیا تھا، تو آپ اس سلسلے میں کچھ بتائیں گے کہ کیا کام ہو چکا ہے اور آپ کے آگے کے مستقبل کے لیے کیا کیا ارادے ہیں؟ دیکھیے، معہد الخلیل اسلامی کے موجودہ محتمم حضرت مولانا مربی مصلح حضرت مولانا الیاس الیاس المدنی حفظہ اللہ تعالی کے موجودہ محتمم ہیں، اور ان کی ایک کڑن ہے جو ان کو بانی ادارہ کی طرف سے ورثے میں ملی تھی۔ وہ کڑن یہ ہے کہ بنیادی تعلیم قریہ قریہ بستی بستی عام ہو جائے۔ اس کے لیے ایک جماعت کو تشکیل دیا گیا ہے جو اندرون سندھ، بلوچستان اور پسماندہ علاقوں میں ایک مضبوط نظام کے تحت کام کر رہی ہے، اور الحمدللہ اندرون سندھ، بلوچستان اور کراچی کے مضافات کے اندر 15 مکاتب الحمدللہ قیام عمل میں آ چکے ہیں، اور نئے مکاتب کے لیے 180 درخواستیں ہم تک موصول ہو چکی ہیں۔ آپ کا یہ ادارہ ماشاءاللہ بہت ترقی کر رہا ہے، تو آپ اپنے اس ادارے کے موجودہ مقاصد و عزائم کے بارے میں روشنی ڈال سکتے ہیں؟ جی بالکل، معہد الخلیل کے مقاصد میں سے ایک اہم اور بنیادی مقصد جو ادارے کے قیام کے وقت سے ہے کہ تشنگان علوم دینیہ کی سیرابی کرنا اور اصلاح باطن اس انداز سے کرنا کہ وہ معاشرے کے اندر اپنی ذاتی اصلاح کے بعد رہنمائی کا کردار بخوبی ادا کر سکے، اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے جو معاون جدید اور جائز ذرائع ان کو استعمال کرنا ہی ادارے کے مقاصد میں سے ہے۔ اس کے علاوہ علوم وحی کو عام کرنے اور سلسلہ ہائے زندگی کے لوگوں تک پہنچانے کے سلسلے میں دراسات کے بعد الخلیل انسٹیٹیوٹ آف ریلیجیس سائنسز اینڈ تربیہ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، اور اس کا پروان بھی معہد الخلیل کے مقاصد میں سے ہے۔ اس کے علاوہ دین کی بنیادی تعلیم عام کرنے کے لیے شعبہ مکاتب قرآنیہ کا قیام بھی معہد الخلیل کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے، اور زمینی اور قدرتی آفات کے متاثرین کی امداد کے لیے بھی معہد الخلیل ایک اہم مقصد رکھتا ہے۔ یہ بھی معہد الخلیل کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ جی معہد کے ابلاغ عامہ کے شعبے میں کون کون سی خدمات سر انجام ہیں؟ کیا آپ اس بارے میں وضاحت فرمائیں گے؟ جی بالکل، معہد الخلیل اسلامی کی ابلاغ عامہ کے شعبے میں بڑی وسیع اور گراں قدر خدمات ہیں۔ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، کتابوں کی تصنیف و تالیف ہو۔ اگر آپ پرنٹ میڈیا کی بات کریں تو معہد الخلیل کا جو ترجمان ہے ماہنامہ سلوک احسان کئی دہائیوں سے ابلاغ عامہ کے شعبے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کے دینی حلقوں میں خصوصاً مدارس اور خانقاہوں میں بڑی ذوق و شوق سے پڑھا جاتا ہے۔ اکثر ائمہ مساجد اپنے جمعے کے خطبے کے لیے اسی سے اقتباسات کرتے ہیں۔ عوام میں بھی ایک معتدی تعداد اس کو بڑے ذوق سے پڑھتی ہے، اب جدید طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی میدان میں معہد الخلیل کے شعبہ عربی کے طلباء نے بھی ایک قدم آگے بڑھایا ہے، اور ایک یک ماہی رسالہ کا اجرا کرتے ہیں المنار کے نام سے، جو آپ کو اوپر لگا ملے گا، اور شعبہ نظامی کے طلباء بھی ماشاءاللہ الیقظہ کے نام سے ایک رسالے کا اجرا کرتے ہیں۔ اور اگر سوشل میڈیا کی بات کی جائے تو سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر معہد الخلیل کے گروپس اور پیجز ہے جو روزانہ کی بنیاد پر عوام میں شعور اور آگاہی پھیلانے کے لیے پوسٹ نشر کرتی ہیں۔ اور بھی بہت سارے معہد الخلیل کے ادارے ہیں، جیسے شعبہ دعوت و ارشاد یعنی خانقاہ، شعبہ تنظیم و ترقی و وسائل وغیرہ۔ الغرض معہد الخلیل اسلامی ابلاغ عامہ کے ذریعے تعمیر و اصلاح معاشرہ میں اپنا کردار بخوبی ادا کر رہا ہے، اور دور جدید کے جدید مسائل اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے آئے روز کانفرنسز، سمپوزیمز اور کورسز کا انعقاد کراتا رہتا ہے۔ جی اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے، میں آپ حضرات کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں وقت دیا۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔